اس کے بعد اگر ہم آگے بیانات کی طرف دیکھیں، بیانات کی طرف چلیں، اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور آئے گا کہ جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے. کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر ڈالو. یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. 29/2025 کے اندر صحیح مسلم کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ جا کے کھول سکتے ہو، اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جب تم یہودیوں سے جنگ کے لیے نکلو گے، جب تم یہودیوں سے جنگ لڑو گے تو یہودی شکست کے بانے پتلی گلی سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، اپنا منہ چھپا کے وہ بھاگ دیں گے، اپنا منہ پھیر کے وہ بھاگ دیں گے. کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا تو پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے جس نے تمہیں بنایا ہے، اے اللہ کے بندے یہ بات سنو کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے. پتھر بول اٹھے گا کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو قتل کر ڈالو، اس کو مار ڈالو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ یہودی ڈرپوک ہیں، ان کے اندر کوئی ایمان نہیں ہوتا، اور جو ان کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کے اندر کوئی ایمان غیرت نہیں ہوتی. یہ ڈرے ہوئے مرے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنے وعدوں کے اوپر بھی پورے نہیں اترتے. یہ مرے ہوئے جاہل عوام ہے، جاہل قوم ہے. اس کو امریکہ نے، یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی ہیں، جنہوں نے پاکستان کو آزاد کروایا تھا، انہوں نے یہ فرما دیا تھا کہ پاکستان کبھی اس کو ایسا اسٹیٹ، ایسا ریاست قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مسلم امت کے اندر ایک گھسایا ہوا ایک کنجر ہے اور یہ امریکہ کی ایک ناجائز اولاد ہے. تو یہ کوئی اولاد نہیں ہے، یہ کوئی ملک نہیں ہے، یہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے. اس کو قابض کیا، اس کو بنایا کیا اور اس کو اس دنیا کے اندر مسترد کرنے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ یہ اپنے وعدوں کے اوپر رہتے نہیں ہیں. یہ اپنے وعدوں سے منہ موڑ کے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. یہ اسی طرح انہوں نے غزہ کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ معاہدہ پایا تھا کہ ہم فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جنگ روک رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر کے یہ جنگ جاری کی اور لوگوں کے اوپر بم باری کروائی اور معصوم بچوں کو، معصوم مائی بہنوں کو، معصوم بھائیوں کو شہید کیا. اس کے 40 days without water, without food, without life. This is reality in Gaza. Speak up for them, for God sees and bears witness. یہ بات حقیقت ہے کہ پچھلے 40 دنوں سے زیادہ ہو گئے کہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر نہ ان کے پاس پانی ہے پینے کے لیے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی اشیاء ہے، نہ ان کے پاس کوئی لائف ہے کہ وہ کس طرح کھائیں پئیں. ان کے پاس نہ کھانے پینے کے لیے، بنانے کے لیے کوئی اشیاء موجود ہے، نہ ان کے پاس پانی پینے کے لیے اشیاء ہے. وہ پچھلے 40 دن سے زیادہ ہو گئے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں. کیا ان کو زندگی جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ جیتے نہیں ہیں؟ آج ہیومن رائٹ کی تنظیمیں کہاں گئی؟ آج ہیومن رائٹ کے دفتر کیوں بند ہے؟ آج وہ کیوں بند ہے؟ وہ ایسی کے جو فورم ہے جہاں اجلاس بلائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے لیڈران کے منہ کے اوپر تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کل اگر آج تم لوگ ان معصوم بچوں کو دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کل تمہارے بچے بھی نہیں بچیں گے. یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو میں بتا رہا ہوں، یہودی تو نہیں بچے گا، یہودیوں کی نسلیں بھی نہیں بچیں گی، ان انگریزوں کی بھی نسلیں نہیں بچیں گی. لیکن یہ مسلمان لیڈر تو چپ کر کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، اپنے منہ کے پتائے لگا کے بیٹھے. کل تمہاری نسلیں بھی نہیں بچیں گی، کل تم بھی نہیں بچو گی. میری بات لکھ کے لے لو، یہ کل تم تڑپ کے مر جاؤ گے، کل تم پچھتاؤ گے کہ کل ہم نے جب فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم اپنے منہ کے پتائے لگا کے کیوں بیٹھے ہوتے ہیں. پلیز ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ڈونیٹ کریں. جتنا آپ ڈونیٹ کریں گے، جتنا آپ ان کے لیے پیسہ سینڈ آف کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا آپ کے لیے خوش ہوگا. فلسطینی بچے، ان کے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، اور پھر جب آپ ان کے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکلے گی تو اللہ بھی خوش ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ کیا میری امت ہے، کیا میرا بندہ ہے جس سے میرے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کی ہے. اس کے پاکستان اگر ایک بٹن دبائے گا تو اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا. مطلب پاکستان صفحہ نمبر 720. یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیں پڑھایا جاتا تھا بکس کے اندر، کتابوں کے اندر، کہ اگر پاکستان اپنا ایک بٹن